الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے عاشقان رسول، عالم دین کی شان و عظمت نشان میں بے ادبی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی بھول ہو گئی جس سے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تو خدا کی قسم بہت رسوائی ہوگی کہ بروز قیامت کافروں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں زبان کی لغزشوں سے بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان قبر و آخرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے۔ غلبہ خوف کے وقت ان حضرات کی زبان سے بسا اوقات اس طرح کے کلمات ادا ہوتے تھے، کاش ہمیں دنیا میں بطور انسان نہ بھیجا جاتا، انسان بن کر دنیا میں آنے کے باعث اب خاتمہ با ایمان بالایمان، قبر و قیامت کے امتحان وغیرہ کے کٹھن مراحل درپیش ہیں۔ ایک بار حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف خدا میں ڈوب کر فرمایا، اگر تم وہ جان ہو، جان لو جو موت کے بعد ہونا ہے تو تم پسندیدہ کھانا پینا چھوڑ دو، سایہ دار گھروں میں نہ رہو بلکہ ویرانوں کا رخ کر جاؤ اور تمام عمر آبا ہزاری میں بسر کرو۔ اس کے بعد فرمانے لگے، کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا یا نہل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا رہتا۔ ابن عساکر نے تحریک و مشک جلد 47 صفحہ نمبر 193 میں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کلمات نقل کیے ہیں، کاش میں دمبا ہوتا، مجھے کسی مہمان کے لیے ذبح کر دیا جاتا، مجھے کھاتے اور کھلا دیتے۔ جان کنی کی تکلیفیں ذبح سے بڑھ کر ہیں، کاش مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا، مرغ زار طیبہ کا کاش ہوتا پروانہ، گرد شمع پھر پھر کر کاش جل گیا ہوتا، کاش خزاں ہجر یا گھوڑا بن کر آتا اور آپ نے بھی گھونٹے سے باندھ کر رکھا ہوتا۔ اے عاشقان رسول، علماء کرام کا مقام سمجھنے، ان کے احترام کا جذبہ پانے، غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے، نمازوں اور سنوں کی عادت بنا لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اے عاشقان رسول، اگر غیبت کی کثرت کے سبب رب العزت ناراض ہو اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے اور ایمان برباد ہو گیا اور کوئی بد نصیب معاذ اللہ کافر ہو کر مرا تو خدا کی قسم کہیں کا نہ رہے گا، کفر مرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کافروں کے انجام کے بارے میں میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد پڑھیے اور توبہ توبہ کیجیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے خوب پڑھیے۔ چنانچہ عاشقان رسول، اے عاشقان رسول، ملفوظات اعلیٰ حضرت 504 صفحات صفحہ نمبر 147 پر ہے۔ ایک مرتبہ عاص جو کہ بہت بڑا گستاخ
بہت بڑا گستاخ رسول کافر تھا۔ وہ سفر کو گیا، تکن کے باعث ایک درخت سے تکیہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جبریل امین علیہ السلام بحکم رب العالمین تشریف لائے اور اس کا سر پکڑ کر درخت سے ٹکرانا شروع کیا۔ وہ چلاتا تھا کہ ارے کون میرے سر کو درخت سے ٹکرا رہا ہے؟ ان کے ساتھ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ جہنم واصل ہوا، مر کر جہنم پہنچا۔ قیامت کے دن ابو جہل جہنمی کی سب سے جدا حالت ہوگی۔ یہ اپنے آپ کو معاذ اللہ عزیز و کریم کہا کرتا تھا، عزت والا، کرم والا۔ دروگہ دوزخ دوزخ کے نگران فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کے سر پر گرز مارو، جس کے لگتے ہی ایک بڑا خلا، بہت بڑا گڑھا سر میں ہو جائے گا، اور جس کی وسعت اتنی ہوگی جتنے تم خیال کرتے ہو، بلکہ جس کی ایک دہاڑ کو احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اس کے سر پٹنے سے جو خلا ہوڑا ہوگا وہ کس قدر وسیع ہوگا۔ غرض اس خلا گڑھے میں جہنم کا کھولتا ہوا پانی بھرا جائے گا اور اسے کہا جائے گا ذق انکا انت العزیز الکریم، چکھ تو عزت کرم والا ہے۔ اور کافر کو یہی پانی پلایا جائے گا کہ جب منہ کے قریب آئے گا منہ اس میں گل کر گر پڑے گا، اور جب پیٹ میں اترے گا آنتوں کے ٹکڑے کر دے گا، اور اس پانی کو ایسا پیے گا جیسے تو نس بجھنے والی پیاس کے مارے اونٹ بھوک سے بےتاب ہو کر تو خاردار دوہڑ کھولتا ہوا چرخ دیے پنگلے ہوئے تانبے کی طرح ابلتا ہوا کھلائیں گے، جو پیڑ میں جا کر کھولتے ہوئے پانی کی طرح جو جوش مارے گا اور بھوک کو کچھ فائدہ نہ دے گا۔ جن لوگوں کو زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے وہ جھوٹ، غیبت، تہمت اور چگلی وغیرہ آفتوں میں اکثر مبتلا ہوتے ہیں۔ واقعی زبان پر قفل مدینہ لگانا، اس کو قابو میں رکھنا نہایت ضروری ہے، اگرچہ یہ مشکل ہی صحیح، مگر کوشش کرے تو اللہ کریم آسانی کر دے گا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یونس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا نفس بصرہ جیسے گرم شہر کے اندر اور وہ بھی سخت گرمیوں میں روزہ رکھنے کی توقیت رکھتا ہے، مگر فضول گوئی سے زبان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر ان 3 اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بڑا نفع ہوگا۔ نمبر 1، بری بات کہنا ہر حال میں برا ہے۔ نمبر 2، فضول بات سے خاموش افضل ہے۔ نمبر 3، بھلائی کی بات کرنا خاموشی سے بہتر ہے۔ میری زبان پہ قفل مدینہ لگ جائے، فضول گوئی سے بچتا رہوں سدا، یا رب کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے، شعور و فکر کو پاکیزگی عطا، یا رب بوقت نزا سلامت رہے میرا ایمان، مجھے نصیب ہو تو ہے التجا، یا رب۔ زبان پر قفل مدینہ لگانے کا ذہن بنانے، غیبت کرنے سننے کی عادت بنانے، نمازوں اور سنتوں پر عمل کا جذبہ بڑھاتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اے عاشقان رسول، غیبت صرف زبان ہی سے نہیں اور طریقوں سے بھی کی جا سکتی ہے، مثلا اشارے سے، لکھ کر، مسکرا کر۔ مثلا آپ کے سامنے کسی کی خوبی بیان ہوئی ہو، آپ نے طنزیہ انداز میں مسکرا دیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بھلے تعریف کیے جاؤ، میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ دل کے اندر غیبت کرنا بدگمانی کو دل میں جما لینا، مثلا بغیر دیکھے بلا دلیل یا بغیر کسی واضح قرینے کے ذہن بنا لینا کہ فلاں میں فلاں نہیں ہے، یا فلاں نے ہی میری چیز چرائی ہے، یا فلاں نے یوں ہی گپ لگا دیا ہے وغیرہ۔ الغرض ہاتھ، پاؤں، سر، ناک، ہونٹ، زبان، آنکھ، آبرو پیشانی پر بل ڈال کر یا لکھ کر، فون، SMS کر کے، انٹرنیٹ پر چیٹنگ کے ذریعے، برقی ڈاک یا ای میل یا کسی بھی انداز سے کسی کے اندر موجود برائی یا خامی دوسرے کو بتائی جائے، وہ غیبت میں داخل ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تم سے مومنوں کو اگر 3 فوائد حاصل ہوں
تو محسن یعنی احسان کرنے والے میں شمار کیے جاؤ گے۔ اگر انہیں نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ، انہیں خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کرو، ان کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو۔ مشہور نامی بزرگ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا 103 ہجری میں مکہ معظمہ زادہ اللہ شرف و تعظیم میں سجدے کی حالت میں وصال ہوا، فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنے اسلامی بھائی کا بھلائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے اسے دعا دیتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی اس کی مثل ہو، اور جب کوئی اپنے بھائی کو برائی یعنی غیبت وغیرہ سے یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تو اس نے اس کی پوشیدہ بات ظاہر کر دی، ذرا اپنی طرف دیکھو اور اللہ پاک کا شکر کر کے اس نے تیرا پردہ رکھا ہے۔ مجرم ہوں دل سے خوف قیامت نکال دو، پردہ گناہ گار پہ دامن کا ڈال دو۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے مسلمان کے بارے میں بھلائی والا میٹھا بولنے والے کو فرشتے دعائیں خیر سے نوازتے ہیں اور غیبت وغیرہ کرنے والوں کو تنبیہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ہمیشہ زبان سے میٹھا بول ادا کرنے کی صحیح کرنی چاہیے، اور میٹھا بول تو پھر میٹھا بول ہے، اس کی مٹھاس وہ رنگ لاتی ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اس کی ضمن میں ایک حکایت سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ خراسان کے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں حکم ہوا تاری قوم میں اسلام کی دعوت پیش کرو، اور وقت ہلاکو کا بیٹا تاکو دار پرسرار اقتدار ہے، وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے تاکو دار کے پاس تشریف لے آئے۔ سنتوں کے پیکر باریش مسلمان مبلغ کو دیکھ کر اسے مسخری سوجی اور کہنے لگا، میاں یہ تو بتاؤ تمہاری داڑھی کے بال اچھے یا میرے کتے کی دم؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی، مگر چونکہ وہ ایک سمجھدار مبلغ تھے لہٰذا نہایت نرمی کے ساتھ فرمانے لگے، میں بھی اپنے خالق و مالک اللہ کریم کا کتا ہوں، اگر جان نثاری اور وفاداری سے اسے خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا، ورنہ آپ کے کتے کی دم ہی مجھ سے اچھی۔ چونکہ وہ ایک باعمل مبلغ تھے، غیبت و چغلی، عیب جوئی اور بد کلامی نیز فضول گوئی وغیرہ سے دور رہتے تھے، اپنی زبان ذکر اللہ سے ہمیشہ تر رکھتے تھے، لہٰذا ان کی زبان سے نکلے ہوئے میٹھے بول تاثیر کا تین بن کر تاکو دار کے دل میں پیوست ہو گئے۔ جب اس نے اپنے زہریلے کانٹے کے جواب میں اس باعمل مبلغ کی طرف سے خوشبودار مدنی پھول پایا تو پانی پانی ہو گیا اور نرمی سے بولا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے مہمان ہیں، میرے ہی یہاں قیام فرمائیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ تاکو دار روزانہ رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت مشقت کے ساتھ اسے نیکی کی دعوت پیش کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی انفرادی کوشش نے تاکو دار کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ وہی تاکو دار جو کل تک اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ تھا، آج اسلام کا شدائی بن چکا تھا۔ اسی باعمل مبلغ کے ہاتھوں تاکو دار اپنی پوری تاتاری قوم سمیت مسلمان ہو گیا۔ اس کا اسلامی نام احمد رکھا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک مبلغ نے میٹھے بول کی برکت سے وسط اشیاء کی خونخوار تاتاری سلطنت اسلامی حکومت سے بدل گئی۔ اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے۔ برادران اسلام، دیکھا اپنے مبلغ ہو تو ایسا، اگر تاکو دار کے تیکھے جملے پر وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غصے میں آ جائیں تو ہرگز یہ مدنی نتائج برآمد نہ ہوتے، لہٰذا کوئی کتنا ہی غصہ دلائے ہمیں اپنی زبان کو قابو میں ہی رکھنا چاہیے کہ جب بے قابو ہو جاتی ہے تو بعض اوقات بنے ہوئے کھیل بھی بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ میٹھی زبان ہی تو جس کی شیرینی اور چاشنی نے تاکو دار جیسے وحشی اور خونخوار انسان بدتر
بدتراز حیوان کو انسانیت کے بلند و بالا منصب پر فیض کر دیا ہے۔ فلاں کامرانی نرمی آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم جلد 3 میں سب سے بدترین غیبت کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا ہے اس کی روشنی میں عرض کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ بعض لوگ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہوشیار ہوتے ہیں اور وہ شیطان کے جھانسے میں آ کر الحمدللہ سبحان اللہ کہہ کر نیز دعائیہ جملے بول کر غیبت بلکہ ساتھ ہی ساتھ ریاکاری کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں۔ مثلاً شخصیات یا ارباب اقتداری کے درمیان ملان رکھنے والے کسی آدمی کا تذکرہ نکلنے پر صاف لفظوں میں برائی کرنے کے بجائے کچھ اس طرح بولیں گے: الحمدللہ وزیروں افسروں اور سرمایہ داروں سے اپنے کوئی واسطہ نہیں، ان دنیا داریاں کے آگے کون ذلیل ہو۔ یوں ان ڈائریکٹ اس مخصوص آدمی کی جو بڑے لوگوں سے میل جول رکھتا ہے غیبت ہو چکی، یا کسی کی بات چلنے پر اس کے بارے میں بول کہے ہم بے حیائی سے اللہ پاک پناہ مانگتے ہیں، الہی خیر فرما۔ یوں ذکر و دعا کے انداز میں کسی مخصوص آدمی کے تذکرے کے موقع پر بلا اجازت شرعی اس کے بے حیا ہونے کا اظہار کر کے اس کی غیبت میں مبتلا ہوئے اور بند لفظوں میں اپنے پارسائی یعنی بے حیا ہونے کا اعلان کر کے ریاکاری کی اتباع کاری میں جا پڑنے کا خطرہ مول لیا۔ اسی انداز میں دعا کے اندر مخصوص آدمیوں کی دیگر خامیوں کی انڈائریکٹ یعنی بند الفاظ میں تذکرے کر کے ڈالتے ہوئے اور ثواب کے بجائے عذاب کے حقدار بنتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کسی کی تعریف کر کے بھی غیبت کی عمیق یعنی گہری کھائی میں جا پڑتے ہیں۔ مثلاً کہیں گے سبحان اللہ فلاں پکا نمازی پرہیزگار ہے، اس کے اخلاق بھی عمدہ ہیں، مگر بیچارہ ایسی بات میں مبتلا ہے جس میں ہم سبھی گھیرے ہوئے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اس میں صبر کی کمی ہے۔ دیکھا آپ نے شیطان نے کس قدر چالاکی کے ساتھ تعارف کروا کر اور قائل کی تواضع اور انکساری خود اپنی ہی زبان بلوا کر اگلے کو بے صبر کہوا کر غیبت کی آفت میں پھنسا دیا۔ اس مثال کو آسان انداز میں یوں سمجھے جیسا کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ یا وہ تو شریف آدمی مگر اس کا میرا طرح دل ذرا چھوٹا ہے، اس کو یوں تو دین سے بہت محبت ہے مگر میری طرح نمازوں میں سست ہے، فلاں آدمی اچھا ہے مگر میری طرح ٹھنڈا ہے، اگر استنجا خانے میں جانا ہے تو بیٹھ جاتا ہے وغیرہ۔ اسی طرح بعض اوقات کسی کے عیب یا اس کی خطا یوں تذکرہ کیا جاتا ہے: بیچارے غصے کی فلاں کو تھپڑ مار دینے کی جو بھول ہوئی ہے اس پر مجھے سخت افسوس ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک رحم فرمائے۔ اسی طرح دعا کے انداز میں مسلمان کے غصے میں آ کر ظلماً کسی کو تھپڑ جڑ دینے کی عیب و خطا کا تذکرہ کر ڈالنا اور غیبت کی مصیبت گلے پڑی دعا والی مثال دینے کے بعد حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں: اظہار افسوس اور دعا میں یہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ دعا کرنی ہی تھی تو نماز کے بعد چپکے سے بھی کی جا سکتی تھی، اور اگر افسوس ہی ہوا تو اس کی خطا کا جو اب اس نے ڈنکا بجا دیا پھر افسوس ہونا چاہیے۔ تو اس طرح اگر کسی کے گناہ کا پتہ لگ جاتا ہے تو بعض نادان لوگ سب کے سامنے اس طرح کہتے ہیں: بیچارہ مثلاً فلاں کے پیسے برد کرنے کی بہت بڑی آفت میں پھنس گیا ہے، اللہ پاک اس کی اور ہماری توبہ قبول فرمائے۔ یہ دعا بھی حقیقت میں دعا نہیں بلکہ غیبت کا ایک بدترین انداز ہے۔ اے عاشقان رسول، غیبت کی حقیقت کو سمجھنے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا ذہن بنائیے، خود کو قہر الہی سے ڈرائیے اور ذرا قیامت کے ہوش ربا منظر کو تصور میں لائیے۔ اے عاشقان رسول، ایسے ہوش ربا حالت میں
چاروں جانب سے نفسی نفسی کی آواز بلند ہوگی اور ہر طرف سے وویلا کی آواز کان میں پڑے گی۔ دوزخ سامنے جوش مارتی ہوگی، ہر حق والا اپنے حق کا مطالبہ کرے گا اور رب العزت کی خدمت میں نالش یعنی فریاد کرے گا کہ کوئی کہے گا اس نے میری غیبت کی، اس نے میرا مذاق اڑایا، کوئی بولے گا اس نے مجھے پر ظلم کیا، کوئی کہے گا اس نے مجھے حمق کہا، کوئی کہے گا اس نے مجھے بیوقوف بولا، کوئی پکارے گا اس نے مجھے قتل کیا، کوئی فریاد کرے گا اس نے میرا قرضہ دیا، کوئی کہہ رہا ہوگا اس نے میری کتاب چھپائی، کوئی کہے گا اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور ڈر دیا تھا، کسی کا دعویٰ ہوگا اس نے مجھے بلا وجہ جھاڑ دیا، کوئی بول رہا ہوگا اس نے میرا عجیب کھول دیا تھا، کوئی کہتا ہوگا اس نے مجھے دھکا مار دیا تھا۔ بہرحال تمام اہل حقوق اور جنہوں نے حق تلف کیے ہوں گے ان کو فرشتے پروردگار کے سامنے حاضر کریں گے۔ یہ لوگ ندامت سے سر جھکائے ہوں گے۔ اللہ پاک ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف فرمائے گا، ہر حق والے کو خوش کرے گا، ان لوگوں کی نیکیاں ان کو دے دے گا اور ان کی بدیاں ان کے سر ڈالے گا۔ پھر اگر فضل خدا شامل حال ہوگا تو ان کی نجات ہو جائے گی، ورنہ جہنم میں پڑے گا، ایک مدت تک جلیں گے۔ شان اور شوکت کے ہونے کا عجیز ہے ابس ارمان اگر موت ہے، عیش و غم میں صابر و شاکر رہے، ہے وہی انسان آخر موت ہے۔ ہمارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب کسی کی بات پہنچتی جو ناگزار گزرتی تو اس پر پردہ رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کا یہ حسین انداز ہوتا کہ ارشاد فرماتے ما بالو اقوام یقولون کذا و کذا، یعنی لوگوں کو کیا ہو گیا جو ایسی بات کہتے ہیں، کاش ہمیں بھی اصلاح کا ڈھنگ آ جائے۔ ہمارا تو اکثر حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو سمجھانا بھی ہو تو بلا ضرورت شرعی سب کے سامنے نام لے کر یا اس کی طرف دیکھ کر اس طرح سمجھائیں گے کہ بیچارے کو پولے بھی کھول کر رکھ دیں گے۔ اپنی ضمیر سے پوچھ لیجئے کہ یہ سمجھانا یا اگلے کو ذلیل اس طرح سدھار پیدا ہوگا یا مزید بگاڑ بڑھے گی۔ یاد رکھیے اگر ہمارے روب سے سامنے والا چپ ہو گیا یا مان گیا تب بھی اس کے دل میں ناگواری ہی رہے گی، جو بعض وکینہ غیبت و تہمت وغیرہ کے دروازے کھول سکتی ہے۔ حضرت سیدنا ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس نے اپنے بھائی کو اعلانیہ نصیحت کی اس نے ایسے عیب لگایا اور جس نے چپکے سے کی اسے زینت بخشی۔ اگر پوشیدہ نصیحت نفع نہ دے تو پھر موقع اور منصب کی مناسبت سے اعلانیہ نصیحت کرے۔ غیبت کرنے، سننے کی عادت نکالنے، نمازوں اور سننے کی عادت ڈالنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ استغفار کرنا چاہیے اور ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ یہ عاشقان رسول مقدر والوں کے سودے ہیں، بس جس پر کرم ہو جائے۔ ہم سبھی کو چاہیے کہ جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت دل میں بڑھائیے اور تمنائے دیدار میں اشک بہائیے۔ وہ عاشقان رسول کس قدر بخت بیدار ہے جو جلوہ یار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اس شاہ کی بھی کیا شان ہے۔ بہار خلد سلط کے ہو رہی ہے، روئے عاشقاں پر کھل جاتی ہے کلیاں دل کی تیرے مسکرانے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہر طرح کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں خود بھی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بچانے والا بنائے۔ ہمیں خود بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں مسلمانوں تک نیکی کی دعوت کو پہنچانا والا بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔